बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के एक अहम गोशा पे गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मुस्नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। हमारे साहब, हम कोशिश करते हैं कि हम जुमा का जो दिन होता है उस दिन हम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के एक अहम गोशा पे गुफ्तगू करें। हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आज किस मौजू पे आप गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों और पहलुओं में से एक पहलू जिसका आज हम ज़िक्र कर रहे हैं, अगरचे ये अल्लाह का हुक्म है, हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपने अमल से हमें ये बताया कि ये ऐसा फ़र्ज़ और ऐसा हुक्म है कि ये सिर्फ़ अदा नहीं करना बल्कि इससे मोहब्बत भी करनी है। यानी इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको समझना है, और वो है नमाज। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज का ज़िक्र कई मरतबा किया है। यानी आप यूँ कह लीजिए, एक नमाज और एक ज़कात, इसका ज़िक्र कुरान पाक में मुख्तलिफ़ मकामात पे आया है, यानी इसकी ताकीद की गई है। लेकिन हम ये देखते हैं कि मुसलमान नमाज से गफलत बरतते हैं और नमाज अदा करने में सुस्ती का रवैया इख्तियार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी सीरत हमें ये बताती है कि आप हमेशा नमाज से मोहब्बत करते और नमाज का इंतज़ार करते थे। यानी अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मालूम होता है, सहाबा बयान करते हैं, अज़वाज मुतहरात इस बात को बयान करती हैं कि जब नमाज का वक्त होता तो रसूलुल्लाह नमाज के लिए उठकर ऐसे चले जाया करते थे कि जैसे हमें जानते नहीं, हमसे कोई वाक़फ़ियत नहीं है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह अज़ान के लिए जब फरमाया करते थे तो ये नहीं फरमाते थे कि बिलाल अज़ान दो या नमाज की तैयारी करो। आप फरमाया करते थे कि अरहना या बिलाल, ए बिलाल हमारी राहत का इंतज़ाम करो, यानी हमारे सुकून का इंतज़ाम करो, हमारी खुशी का इंतज़ाम करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बारगाह में हाज़री और नमाज का अदा करना आपको इतना पसंद था। और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, बल्कि हमें आपसे पहले जो अम्बिया और रसूल हैं उनके हवाले से भी हमें इसी बात का ज़िक्र मिलता है कि वो नमाज अदा करते थे। अल्लाह ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत और रिसालत अता फ़रमाई तो यही फ़रमाया, आक़िमिस्सलात लिज़िक्री, कि मूसा नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान पाक बताता है, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज और ज़कात की तलक़ीन फरमाया करते थे, उन्हें हुक्म दिया करते थे। तो रसूलुल्लाह का तरीक़ा भी नाज़रीन किराम यही है, यही आपकी सुन्नत है कि सिर्फ़ ये नहीं कि 5 वक्त नमाज आप अदा फरमाते थे, बल्कि आप 5 वक्त नमाज के अलावा तहज्जुद का भी एहतमाम फरमाते थे। हम जिन्हें सुन्नतें कहते हैं ये दर हकीकत नफल थे कि जो रसूलुल्लाह अदा फरमाते थे। यानी जैसे आपने फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा की तो बाकी कोई नवाफिल होते थे तो आप घर में आ जाते थे और वहाँ पर अदा फरमाते थे। और इसमें हिकमत क्या थी? इसमें 2 हिकमतें थी। एक हिकमत ये थी कि उम्मत के लिए आसानी पैदा फरमाई कि अगर आप मस्जिद में ही ये अदा फरमाते तो सहाबा देखते, मुसलमान देखते तो वो भी फिर इसको अदा करना शुरू कर देते और वो ये समझते कि शायद ये नमाज का या फ़र्ज़ का हिस्सा है। तो इसलिए रसूलुल्लाह घर में आकर सुन्नतें या नफल आप अदा फरमाते थे। और फिर ये भी था कि भाई रसूलुल्लाह ने फरमाया कि भाई घर वालों की तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी हिदायत के लिए आप घर में भी नमाज अदा किया करो, यानी नफल पढ़ा करो। तो रसूलुल्लाह इसलिए फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर आकर घर में नफल आप अदा फरमाते थे ताकि घर वाले भी आपको देखें कि नमाज पढ़नी होती है, नमाज अदा करनी होती है, फ़र्ज़ के अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लौ लगानी होती है।
تو رسولullah نماز 5 وقت ادا فرماتے تھے، لیکن پھر آپ تہجد کی نماز بھی ادا فرماتے، یعنی آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز عشاء کے بعد آپ آرام فرماتے تھے اور پھر آپ نصف شب کو آپ اٹھا کرتے تھے اور تہجد کی نماز آپ ادا فرماتے۔ اگر صبح کی نماز کے وقت سے پہلے اگر وقت ہوتا تو آپ کچھ دیر کے لیے استراحت فرما ہوتے، آرام فرماتے، پھر اس کے بعد آپ نماز فجر کو ادا فرماتے تھے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، بے شک وہ سفر ہو، وہ حضر ہو، وہ امن ہو، وہ خوف ہو، وہ جنگ ہو، بیماری ہو، صحت ہو، کوئی بھی حالت ہو، رسول اللہ نے نماز کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، ہمیشہ آپ نماز کو ادا فرماتے تھے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے بھی ان تمام صورتوں کو بیان کیا ہے۔ فرجالن اور رکبانن کے الفاظ قرآن پاک میں ہیں کہ اگر چلتے پھرتے جس حالت میں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرو، یعنی یہ وہ حالت ہے کہ جو حالت خوف ہے، حالت جنگ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ اپنی بیماری کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یعنی جس طرح بھی نماز ادا کر سکتا ہے تو وہ نماز ادا کرے، یعنی کھڑے ہو کر ادا کر سکتا ہے تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے تو بیٹھ کر، لیٹ کر ادا کر سکتا ہے تو لیٹ کر، اشاروں میں نماز پڑھ سکتا ہے تو اشاروں میں پڑھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آسانی بھی بیان کر دی کہ اگر پانی تمہیں میسر نہیں ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم تیمم کرو۔ ہمارے ہاں ایسے بہت سے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہماری اپنی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ کسی نوجوان سے، کسی سے کہیں کہ جی آپ کا نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لیجئے، تو ایک بہانہ جو اکثر طور پر بولا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خصوصی اہتمام اس حوالے سے ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیں تاکہ جب نماز کا وقت ہو تو ہم اللہ کے حضور حاضر ہو سکیں۔ ناظرین کرام، آخری بات اس حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ نماز پڑھنے پہ کئی دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا دل نہیں ہے، تو لیکن دل ہو یا نہ ہو، جو فرض ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے۔ آپ نے ہر صورت میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ آپ جس حالت میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، جو بھی معاملہ آپ کا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض آپ پر جو لازم کیے ہیں، یعنی جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ صبح کے 2 فرض ہیں، 2 رکعت فرض ہیں، اسی طرح ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں اور عشاء کے 4 ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو ہر صورت میں فرض اور لازم ہیں جو ادا کرنے ہیں۔ باقی اگر آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کے پاس وقت ہے اور آپ مزید ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، مزید اجر چاہتے ہیں، مزید اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جتنا بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، جو رسول اللہ ادا فرماتے تھے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں لے کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فرض ادا نہیں کرتے تو فرض کے بارے میں آپ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ جتنے بھی مصروف ہو جائیں، فرض کے لیے ضرور آپ وقت نکالیے۔ باقی اس کے علاوہ جو عبادات ہیں جنہیں ہم سنتیں کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے اور توجہ حاصل ہے اور آپ دل کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو وہ ضرور آپ کیجئے، کیونکہ اس سے آپ کے اعمال کے درجوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو اختیار کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانت صاحب، بہت شکریہ، بہت اہم موضوع اور ایک فریضہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس میں کمی اور کوتاہی دیکھی جاتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نوجوانوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مزید بھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ نماز اللہ کے ساتھ تعلق، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کہ آپ حضرت بلال کو کہتے تھے کہ ہماری راحت کا، سکون کا انتظام کرو، تو سکون تو ایک شخص جب کانشیس ہو کے کام کرے گا تو پھر اس کو ملے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جماعت کا ایک تصور ہے۔ اب جماعت کے اندر جب انسان داخل ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہاں فقہی طور پہ بھی دیکھا جائے تو وہ بہت سی چیزیں وہ نہ بھی پڑھے تو اس کی جماعت ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں پھر کیا جماعت ضروری ہے
बेहतर तरीका तो फिर ये होना चाहिए कि इंसान ख़ुद अपनी इबादत का जो वक्त है उसमें इबादत करे और खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करे। तो जमात के ऊपर फिर ज़ोर क्यों है? बात ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवाते थे। जब आप ये फरमाते हैं रहना या बिलाल, हमारी राहत का इंतज़ाम करो, तो मतलब ये था कि अब आप अज़ान दो। अज़ान के बाद रसूलुल्लाह जमात करवाते थे। तो गोया के जो राहत है, जो इंसान को सुकून है, वो इस बात की कोई पाबंदी नहीं है इस पर कि इंसान ज़रूर इनफरादी तौर पर हो, अलहदगी में हो तो फिर उसको सुकून और राहत मिले। तो इबादत में राहत उसी तरीके से ही इंसान को नसीब होती है जो तरीका अल्लाह ने बताया और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। जब आप जमात के साथ भी नमाज़ पढ़ते हैं, जमात की अपनी फ़जीलत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 70 नमाज़ों जितना सवाब अल्लाह ताला इससे ज़्यादा अता फ़रमाता है। तो जमात की अपनी अहमियत है, इसलिए कि जब आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो आप अहले इलाका की खैरियत से आपको इल्म होता है, आप जानते हैं, बाख़बर होते हैं। कोई बीमार होता है, कोई वफ़ात पा जाता है, तो गोया के इस्लाम की जो तालीमात हैं वो कोई जंगल में तो रह कर नहीं गुजारनी ना, उस पर अमल आपने माशरे में करना है, समाज में रहना है। तो आपकी अखलाकियात, आपकी इबादत, आपका तर्ज़ ज़िंदगी ये लोगों के सामने होता है। एक मुसलमान का जो अंदाज़े ज़िंदगी है, तो नमाज अलहदा इंसान पढ़े इनफरादी वो भी हो जाती है, लेकिन जमात के साथ इंसान का पढ़ना, इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में जो बताया गया उसका अपना अजर और अपना सवाब है, और उसमें बड़ी हिकमतें हैं। इस बिल्कुल फ़जीलत बयान की गई है। या मान साहब, हम देखते हैं कि इब्तदाई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और इब्तदाई तौर पे इस्लाम फैल रहा था, उस वक़्त जो इबादत यानी इस तरह से जितने भी इवेंट्स थे उनको इसलिए हम पढ़ते हैं अक्सर किताबों के अंदर, वो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे ताकि एक इज्तिमाई सूरत भी पैदा हो और जो इज्तिमा का तसव्वुर है वो दूसरों के सामने भी जाए। तो ये तो इज्तिमा का तसव्वुर इसलिए था ताकि लोग, मुसलमानों की धाक दूसरों के ऊपर बैठे कि ये इकट्ठे हैं, ये पूरा इज्तिमा है। अब तो ऐसी बात नहीं है, तो अब भी फिर उसी तरह से जमात के साथ देखिए, एक मकसद को लेकर हम किसी का इनकार नहीं कर सकते। सबसे पहली बात जो है, इबादत के हवाले से ये बात याद रखिए कि इबादत में कोई इज्तिहाद नहीं होता, हालात और ज़माने के मुताबिक कोई उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। जो इबादत हैं, अकायद हैं, वो उसी तरह हैं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए और जिस पर उम्मत ने अमल किया, वो उसी तरह। बाकी जो मामलात होते हैं इंसान की जो तमद्दुनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, इंसान के मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुताल्लिक़ जो उसकी ज़िंदगी से हैं, उसमें इज्तिहाद हो सकता है, उसमें असबाब और अवामिल को, इल्लत को देखा जाता है, फिर उस पर कोई फतवा और राय दी जाती है, वो अपनी जगह पर। लेकिन जो इबादत का और अकायद का मामला है, इसमें कोई इज्तिहाद की किसी तरह की भी गुंजाइश नहीं होती। नहीं, लेकिन अगर आप हिकमत की बात करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर मिसाल के तौर पर किसी दुश्मन पर रोब डालना था या अपना एक हैबत जमानी थी, वो पहलू अपनी जगह पर मौजूद था। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब नमाज मिलजुल कर पढ़ते थे, एक दूसरे के हालात से सहाबा वाकिफ़ भी होते थे। इस तरह भी हमने देखा कि मदीना के इब्तदाई ज़माने में जब अभी फ़िलहाल मुसलमानों में वो अमारत नहीं आई थी या सहूलत नहीं पैदा हुई थी, तिजारत नहीं हुई थी, तो नमाज ही थी कि जब नमाज़ पढ़ते थे उसके बाद कोई भूखा है, कोई मुफलिस है, किसी की ज़रूरत है, तो वो उसी नमाज के बाद फिर उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाता था। तो गोया कि नमाज को सिर्फ़ एक पहलू से या जमात को एक पहलू से तो नहीं देखा जाना ना, उसके तो मुख्तलिफ डायमेंशनल उसके जो आस्पेक्ट है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। हवाले से भी आपका मतलब है कि इसको देखा जाएगा भी, समाजी हवाले से, सियासी हवाले से, माशरती हवाले। यानी अब अगर आप देख लीजिए कि अगर आपके यहाँ पार्लियामेंट है तो रसूलुल्लाह के ज़माने में उस वक़्त सियासी फ़ैसले भी मस्जिद में बैठ कर किए जाते थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप हालात और वक्त के साथ किसी जेहत को बदल देते हैं, किसी सूरत को, तो उसके बाद आप कहें जी अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो ये नहीं है। अमन साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि उस वक़्त एक माशरती तनाजुर में भी इस चीज़ को देखा गया है कि इज्तिमात हों ताकि लोगों के हालात, लोगों के मामलात, हर चीज़ दूसरों के सामने आई और एक इज्तिमाई जो ज़िंदगी है उसका कॉन्सेप्ट पैदा हो। आज तो देखते हैं हम मसाजिद के अंदर इज्तिमाई ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, ना माशरती हालात डिस्कस होते हैं, ना पार्लियामेंट का कोई, जैसे आपने कहा, वो मामला होता है, ना कोई
जो है ना वो इतनी बड़ी मस्जिद है, इतना बड़ा उसका अहाता है, छत है, बाकी रूम्स हैं, हॉल है, किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मस्जिद के अंदर लिखा होता है कि इतनी देर के बाद मस्जिद को ताला लग जाएगा, नमाज अदा नहीं हो सकती। लिखा होता है कि दूसरी जमात आप नहीं करवा सकते। ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो आप बयान कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हो गए हैं, तो फिर जो आर्गूमेंट है वो तो स्ट्रॉन्ग बनता है कि फिर जमात को ख़त्म कर दिया जाए। जमात की इफादियत का ख़ात्मा तो नहीं है, ये तो हमारी अपनी गलतियाँ हैं जो हम कर रहे हैं। इस तरह तो आप बहुत कुछ छोड़ देंगे फिर सिर्फ इसी बुनियाद पर कि जी माशरे में ऐसा नहीं हो रहा तो लिहाजा वो नेकी का काम ही छोड़ दें, फिर तो ये तो नहीं है ना। यानी अगर आपने मस्जिद को एक चर्च की तरह बना दिया कि हफ्ते के बाद जैसे चर्च खुलता है आप भी यही सलूक करते हैं कि सुबह आपने ताला लगाया और आपने ज़ोहर के टाइम ताला खोला, आप ये सूरत हाल तो बर्र सग़ीर में आप देखते हैं ना। आप बाकी इस्लामी दुनिया में जाइए, वहाँ पर यही मसाजिद हैं, यहाँ पर मदरसे भी खुले हुए हैं, यही मसाजिद हैं, यहाँ पे स्कूल भी खुले हुए हैं, यही मसाजिद हैं, वहाँ पे मकतब भी खुले हुए हैं, यही मसाजिद हैं जहाँ पर लाइब्रेरियाँ बच्चों के लिए भी खुली हुई हैं, ख़वातीन भी वहाँ आकर बैठती हैं, उनकी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये तो अब हमारी गलती है ना माशरती, और अगर कोई मजहबी फ़िक्र में अगर कोई हमारी गलती है उसकी इस्लाह होनी चाहिए, ना ये कि आप बिल्कुल ही एक चीज़ के इनकारी हो जाएँ कि अब मस्जिदों से अब जमात का ख़ात्मा हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है ये बाकी ममालिक में होता है और ये हमारी तारीख़ में मौजूद है। ये तो हमारी गलती है कि अगर हम ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता आपने तुर्की का जिक्र किया था, आप जब ने आपका विज़िट था कि उधर बहुत गहमा गहमी मस्जिद में बच्चे भी ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा मतलब उधर एक्टिविटीज़ जो उनसे परफॉर्म की जाती हैं बिल्कुल उलट तासुर और तसव्वुर है यहाँ का और बाहर की दुनिया सही है। लेकिन जब एक शख्स जो मजहबी स्कॉलर है वो जमात की अफादियत अहमियत को जुमे के खुतबा में बयान कर रहा है और साथ ही ये कह रहा है कि इतने मिनट बाद जो है ना वो मस्जिद बंद हो जाएगी, यानी वो जमात की अफादियत भी वही बयान कर रहा है और उसकी मुखालफत वाले मकाम जो है ना वो भी वही कर रहा है, तो ये तो तज़ाद है। इस तज़ाद को कैसे हल किया जाए? मस्जिद असल कम्युनिटी सेंटर है। इस कम्युनिटी सेंटर सिर्फ इबादत के लिए नहीं है, नहीं, शादी भी यहाँ पर होती है, निकाह होते हैं, यहाँ पर बैठकर कोई मर्ग के मामलात हैं वो होते हैं, तलाक़ के मसले हैं वो डिस्कस होते हैं, निकाह के मसले हैं वो होते हैं, महल्ले में इलाके में कोई खुशी गमी की बात है, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ है वो सब मस्जिद में होती हैं, होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ अगर ये रिवायत और ये तरीका इख्तियार कर लिया गया है तो ये इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो एक फतवा भी है ना कि मस्जिद की चीज़ सिर्फ मस्जिद का काम आ सकती है और मस्जिद का हॉल छत और ये जो चीज़ें सिर्फ मस्जिद यानी इबादत के लिए काम आ सकती हैं। तो जो चीज़ें आप बयान कर रहे हैं मस्जिद के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं जी तो मस्जिद के लिए करें आप इस्तेमाल। ये भी एक अमानत और दियानत की बात है। यानी आप एक चीज़ है हुकूमत की सतह पर माल गनीमत पहले ज़माने में होता था, बैतुल माल होता था, तो वहाँ पर कौन इस बात की इजाज़त देता है कि आप इसकी चीज़ यहाँ से उठाकर आप किसी जगह इस्तेमाल करें। तो यही मामला मस्जिद का है, तो लिहाजा मस्जिद की जो चीज़ है उसको मस्जिद के लिए आप रख लें। लेकिन इस पर क्या सवाल उठता है कि जी जमात ही आप वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दें या जमात का कोई तसव्वुर ना हो। मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो एक कम्युनिटी सेंटर होता था, हर लिहाज से वहाँ पर इजलास होते थे, मीटिंग्स होती थी, वहाँ पर दीगर मसाइल वहाँ पर डिस्कस किए जाते थे। और आप देख लीजिए खुलफा का जो चुनाव है, इंतखाब है, वो भी मस्जिद में हुआ, सारे मामलात मस्जिद में होते थे। जेल के मामलात को चलाने के लिए भी यानी कैदियों के लिए भी वहाँ पे हमने पढ़ा सीरत की किताबों में बांधा जाता था उनको। हाँ। अच्छा, फिर ये है कि तमद्दुनी हालात पर यह डिपेंड करता है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पर अब आपके यहाँ एक पार्लियामेंट वजूद में आ गई तो अब आप पार्लियामेंट में अपने मसाइल को हल कर रहे हैं, मस्जिद को उस हवाले से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, कोई बात नहीं है, दीन इस पर भी कोई पाबंदी आयद नहीं करता। लेकिन मस्जिद जहाँ पर मौजूद है, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, वहाँ के लोगों के लिए उस मस्जिद के दरवाजे खुले रहने चाहिए। यानी उसकी छत शादी हाल के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, ट्यूशन सेंटर के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। देखिए बात असल ये है कि आप एक जो मस्जिद है ना, वो जो आज जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं उसका अपना एक तकद्दुस, एक लिहाज होता है, उसका ख्याल रखना होता है। आप इस अंदाज से मस्जिद की इमारत बनाएं कि उसके साथ आपकी अगर ये एक्टिविटीज़ जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए तो बिल्कुल उसको आप मस्जिद के साथ शामिल कर लें। लेकिन वाज़े बात है कि एक मस्जिद की जगह होगी, वहाँ पर कालीन बिछे होंगे, वहाँ पर मुसल्ला होगा, नमाज पर, वहाँ पर तो इंसान जूते पहनकर अब नहीं आएगा। जो आज का हमारा माहौल है, जिस तरीके से सफाई और सुथराई होती है, अगरचे सहाबा के ज़माने में मस्जिद नबवी हो या कोई और मस्जिद होती थी तो वहाँ पर लोग जूतों के साथ भी चले जाते थे, इसलिए कि वहाँ पर कोई महंगे किस्म के कालीन नहीं बिछे होते थे, कोई और सामान नहीं होता था, तो लिहाजा वहाँ पर पत्थर
اور بجری اور اس طرح کی چیزیں کنکریاں ہوتی تھی تو لوگ وہاں پر نماز ادا کر لیتے تھے، جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے. اس وقت ضرورت بھی تھی نا، شرط یہ ہے کہ بس گندگی نہ لگے، غلاظت نہ ہو. تو لہٰذا اگر آپ مسجد کو اس طرح کی شکل دیں، کمیونٹی سینٹر جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی وغیرہ اس طرح کے معاملات ہوں، تو وہ بالکل ہونے چاہیے ساتھ، تاکہ لوگوں کو یہ تاثر جائے کہ صرف اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے. اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے معاشرتی اور سماجی اور خاندانی مسائل کو بھی اللہ کے دین کی روشنی میں حل کریں. بالکل بالکل بہترین. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میڈم، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہمارا صاحب، نماز کی بات ہوئی، 2-3 چھوٹی سی باتیں اس حوالے سے. فرجالن و رکبانہ کی بات ہوئی کہ چلتے ہوئے یا سواری پر بھی ہو تو نماز پڑھیں، تو چلتے ہوئے جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ چلتے ہوئے نماز جس حد تک وہ اپنے نماز کے ارکان کو ادا کر سکتا ہے، اپنے اعضاء کو حرکت دے سکتا ہے، اس حد تک وہ اس کا پابند ہے. اچھا، بس یہ ہے اس کے لیے. یعنی اگر وہ سواری پر ہے تو واضح بات ہے کہ اب کھڑا ہوا نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو اسی حالت میں جتنا بھی وہ رکوع کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، جو حالت اختیار کر سکتا ہے، بس اس کا وہ پابند ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اہمیت دلائی گئی ہے نماز کی. احساس جون سا ہے کہ نماز کے آگے، مطلب نماز قائم کرنی اور اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، بس یہ ٹائم ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جیسے ماحول کا آپ نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو ایکشنز تھے، آپ کا طریقہ کار کے فرائض کے علاوہ جو سنتیں ہیں جو ہمارے لیے سنت، اور آپ نوافل پڑھتے تھے، گھر آ کے پڑھتے تھے، تعلیم تھی صحابہ کے لیے بھی اور آپ کے ازواج کے لیے بھی. تو آج ہم اپنے گھروں میں کیا اس فارمولے کو یوں سیٹ کر سکتے ہیں کہ بچے مرہون منت ہے ماں کے اور ماں مرہون منت ہے اپنے شوہر کے، یعنی بیوی، کہ شوہر اس کی ٹریننگ کرے بیوی کی اور بیوی پھر ٹریننگ کرے اپنے بچوں کی؟ کیا یہ ترتیب درست ہے؟ دیکھیے، نماز فرض آپ مسجد میں جب ادا کریں گے تو گھر میں آپ آ کر سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ آپ کی بیوی بھی آپ کو دیکھتی ہے، آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو فالو کرتے ہیں. یہ در حقیقت ایک اشارہ ہے تربیت کی طرف. صرف یہ نہیں کہ نماز ہی آپ نے سنتیں آ کر گھر میں پڑھ لینی ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اس طرح کا اہتمام والد کو، شوہر کو گھر میں کرتے رہنا چاہیے. یعنی بچوں کے ساتھ ایسا ماحول بنتا رہے کہ بچے دیکھیں، اپنے باپ کو دیکھیں، اپنی ماں کو دیکھیں. تو مقصود در حقیقت اس طرف ہے. یعنی جیسے رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، اور آپ اپنے ازواج کو، بچوں کو، ان کو بھی جگاتے تھے کہ بھئی وہ بھی اللہ کی عبادت کریں. تو لہٰذا یہ جو مثال ہم پیش کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عمل فرماتے تھے، اس میں ہمارے لیے یہ ہدایت ہوتی ہے کہ ہم اپنے حالات اور ماحول کے مطابق جو بھی تربیت کا اہتمام کر سکیں وہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی بات کی کہ نماز قائم کرنے میں جو رکاوٹیں ہم لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی لباس کی، کبھی وضو کے حوالے سے کہ وضو نہیں کر سکتے، پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے آفس میں ہوتے ہیں، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی سی کچھ رکاوٹیں ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ رکاوٹیں تو جب انسان اپنی پرائرٹی ہی بدل لے، اپنا لباس یا کچھ ایسے طریقے رکھے کہ وضو میں چلا جائے. فرض کریں ایک آفس میں جو شخص ہے اس نے بند جوتے پہنے لیسز والے، وہ وضو کر کے جاتا ہے، تو کیا اس کے بعد اب وضو اس کا بریک ہو گیا ہے تو دوبارہ اسے وضو کے لیے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو وہ کر لے اور وہ نماز ضرور ادا کرے، یہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے؟ اب وضو اگر اس کا نہیں ہے تو واضح بات ہے کہ وہ وضو کرے گا. اچھا. ہاں، اس کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اگر اس نے جرابیں پہنی، ساکس پہنے تو ان پر وہ مسح کر سکتا ہے، تو مسح کر کے وہ نماز کو ادا کر لے گا. ہاں، اگر بہت زیادہ مجبوری ہے، مثال کے طور پر اس نے جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں، اگر اس کے جوتے صاف ستھرے ہیں، مثال کے طور پر وہ گھر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سے وہ آفس میں آ گیا، اگر اس کی اتنی مجبوری ہے کہ وہ جوتے بھی نہیں اتار سکتا تو بے شک وہ جوتوں کے ساتھ نماز ادا کر لے. شرط جو ہے وہ ہے پاکیزگی، نظافت اور طہارت، یہ بنیادی شرط ہے. اور ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ خواتین کے آج کل ایسے لباس آ رہے ہیں پرنٹ ہو کر کپڑے کہ جس میں کہیں تتلیاں بنی ہوتی ہیں، پرندے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح کا لباس پھر خریدنا ہی نہیں چاہیے، یا اگر خرید لیا ہے تو پھر ہم پہنتے ہیں تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو جو آپ نے کہی نا کہ جو نمازی ہوگا وہ ہمیشہ ان باتوں سے بچے گا، ان قباحتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. اگر کوئی بامر مجبوری کسی نے ایسا لباس پہنا ہے تو در حقیقت ان چیزوں سے انسان کی توجہ تقسیم ہوتی ہے، یا جو پیچھے کوئی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس کی توجہ تقسیم ہوتی ہے. یہ کراہت ہے کہ جس کی بنیاد پر منع کیا جاتا ہے کہ بھی آپ ایسا لباس نہ پہنیں. تو اگر وہ ایسا لباس
پہنتی ہے خاتون تو نماز اس کی ہو جائے گی. یعنی اٹ سیلف اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے, اس توجہ ہٹنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو نہ پہنے. اس پر ہم پہلے ایک دفعہ بات کر چکے تھے. جی بالکل. کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت کیا کہتے ہیں, ایک یہ ہے کہ آپ کی جو روایت ایک چلی, اس روایت میں ایک چیز کو پسند نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے, تو آپ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس پر بھی پھر کئی اعتراضات اور قباحتیں اور کئی سوالات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل, ہم نے نا بات اس پہ پہلے بھی کی تھی, لیکن میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ اب بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے دوبارہ بھی پوچھ لوں. ہم جاتے ہیں مسجد کے اندر تو مسجد میں مختلف تصاویر بنی ہوتی ہیں آج کل, نقش و نگار اور یہ چیزیں, اور وہ بھی تو انسان کی توجہ ڈائیورٹ کر سکتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی آفس میں یا کسی آرٹسٹک ٹائپ کی جگہ پہ نماز ادا کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ ساری چیزیں اویزہ ہوتی ہیں, لوگوں نے اپنے آفیسز بہت اس طرح سے اویزہ کیے ہوتے ہیں مختلف چیزوں سے, تو ان ساری چیزوں کا پھر خیال رکھیں گے تو پھر تو یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ توجہ انسان کی کئی دفعہ بٹتی ہے. اگر آپ کی توجہ نہیں بڑھتی, آپ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں, بلکہ آپ کو کوشش اسی چیز کی کرنی چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے آپ اپنی نظروں کو بھٹکائیں نہیں, تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. صحیح, یعنی اٹ سیلف میں کوئی قباحت نہیں ہے. امانا صاحب, ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کچھ دن پہلے اسلام آباد میں اولے جو ہے نا وہ برف پڑی, اور اس کی وجہ سے بہت نقصان بھی ہوا, گاڑیوں کو نقصان ہوا, سولر کی جو پلیٹس ہیں ان کو نقصان ہوا, لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اب اس کو دو چیزوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ایک, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک سیکٹر کے اندر یا ایک شہر کے ایک حصہ کے اندر اولے پڑنا, اور اس طرح کے اولے کہ آج تک نہیں پڑے, یہ اس عذاب کا پیش خیمہ ہے جو ہم نے فلسطین سے نظریں چرائیں, یا فلسطین کے ہم نے جو ہے نا مدد نہیں کی. دوسری طرف یہ بات ہے کہ یہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, اولے تو ان پہ گرنے چاہیے. تو اصل تو وہ اس کے نشانہ ان کو بننا چاہیے, نہ یہ کہ ہم لوگوں پر. دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان غمگین نہیں ہیں, دکھی نہیں ہیں. کئی مرتبہ ایک قوم پر ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب مرحوم کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلحہ بنانے والے ان سے کبھی اسلحہ خریدنے والے جنگ نہیں جیت سکتے. اسلحہ خریدنے والے اسلحہ بنانے والوں سے کبھی نہیں جیت سکتے. تو کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں, کچھ تاریخی حقائق ہوتے ہیں, ان کو مد نظر رکھ کر جب ایک قوم فیصلہ نہیں کرتی تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب تک ہم ان اصل رکاوٹوں کو اور ان اصل مسائل کی طرف ہم نہیں آئیں گے, اس وقت تک ہم اس طرح کی جذباتی باتیں اور ایسی کمزور جو علم کی بنیاد پر بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور جو بصیرت کی بنیاد پر بھی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ہم انہی باتوں میں پھر الجھے رہیں گے. ایک بہت اہم پوائنٹ آپ ہی کی حوالے سے جو بات آپ نے کی اسی سے سیکنڈ کروں گی کہ آج کیا ہماری ضرورت جہاد بالسیف کہہ لیں اس کے ساتھ, یا اس کی بجائے میں تو کہوں گی جہاد بالعلم, اور اس کو کہوں گی جہاد بالٹیکنالوجی, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آج علماء, خطباء, مقررین جوشیل خطابات کر کے توجہ دلوا رہے ہیں مسلمانوں کی, فلسطین کے مسلمانوں کی طرف, لیکن کیا ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل ہیں؟ ہمارے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ ہمارے پاس اچھی معیار کی, یعنی اے آئی کا دور آ گیا ہے. مائکروسافٹ کا آج میں سن رہی تھی, کہیں ایک ویڈیو کسی نے شیئر کی ہوئی تھی کہ اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کے لیے. یعنی ٹیکنالوجی کا جس طرح بھی استعمال آپ سمجھے ایڈوانس طریقے سے, ہمارے پاس ہم تو اس قابل نہیں. تو کیا سوال میرا یہ ہے کہ علماء اور خطباء کو اپنے انہی جوشیلے خطابات کے ذریعے اسی جوش کو مینٹین رکھتے ہوئے مسلمانوں کو جو سو رہے ہیں, جس طرح علامہ اقبال نے جگایا تھا, اب ان کو جگانے کی ضرورت ہے کہ اپنے سوتے ہوئے کو جگائیں اور یہی جوش ان میں یہ ڈالیں کہ بھائی ترقی کرو, ان کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے قابل بنو. اصل جو مقابلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ایجاد میں مقابلہ ہو, انوینشن میں مقابلہ ہو, یہ اصل چیز ہے. آپ نے جو بات کی جہاد کے حوالے سے, تو قرآن مجید نے جو سیف ہے اس کے لیے قتال کا لفظ استعمال کیا, جنگ کا لفظ, اور جہاد میں قتال ہے, یعنی جہاد میں قتال بھی شامل ہے. لیکن یہ جو جہاد ہے یہ آپ کے حالات اور زمانے کی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے حساب سے یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, یہ بدلتے رہتے ہیں. آج کیا تقاضا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, تو ان تقاضوں کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے ہاں
اصل میں یہ صورت حال رہے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ قوم کو علم دینے کی بھی بڑی ضرورت ہے، یعنی اس حوالے سے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں اور دنیا اس وقت کہاں پر ہے۔ ہم جس ماحول میں اور جس معاشرے میں اور جس جگہ ہم رہتے ہیں، شاید ہمیں صحیح طریقے سے ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم صرف اور صرف خالی نعروں میں اور باتوں میں ہی ہم اس وقت پھنس کر رہ گئے ہیں۔ تو اس کا جو ادراک ہے نا، دیکھیے جب تک ہم ڈینائل سٹیٹ پر رہیں گے نا، جو انکار کی حالت میں، تو اس وقت تک کبھی بھی ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے۔ پہلے تو تشخیص پوری طریقے سے ہونی چاہیے، اس مرض کی تشخیص ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد ہم علاج کی طرف جائیں گے۔ جب ہم اس کے ہی انکاری ہیں کہ بیماری ہے ہی نہیں، مرض کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر نہ تشخیص ہوگی نہ اس کا علاج ہوگا۔ مولانا صاحب اس پہ یہ بتائیے گا کہ جو ماحولیاتی آلودگی کا میں نے ذکر پہلے کیا تھا کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور گرمی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اب دیکھیں ابھی مہینہ کون سا ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو پہ دنیا نے بہت کام کیا ہے، ہمارے سیرت نگاروں نے بڑا کام کیا ہے۔ رسول اللہ نے کس طریقے سے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین فرمائی۔ آپ اسی بات پہ غور کر لیجئے کہ صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی، انسان کا اپنا وجود، اپنا گھر، گلی کوچے، ماحول، سب کچھ، اس کی کتنی تاکید ہمیں اسلام میں بھی ملتی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی نصف ایمان اس کو قرار آپ یہ دیا دیکھیے۔ اور ایک حدیث جو کوٹ کی جاتی ہے وہ بڑی اہم ہے اور مستند حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جھک کر پودا لگا رہے ہو یا بیج ڈال رہے ہو، ادھر سے قیامت کا اعلان ہو جاتا ہے، تو تم اس وقت تک نہ اٹھو جب تک تم وہ پودا نہ لگا لو۔ واہ، یعنی پہلے پودا لگاؤ، اس کے بعد اس طرف متوجہ ہو۔ یعنی قیامت سے اشارہ کر کے اس بات کی طرف ہمیں جو متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں تو یہ جو پودا لگانا ہے، درخت لگانا ہے اور یہ اپنی ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کو سخت سے سخت حالات میں بھی کبھی اگنور نہ کرو، اس کو ہمیشہ اپنے فوکس میں اور اپنی توجہ میں اس چیز کو رکھو۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی میڈم، آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ جی، ہم نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ بچوں کے حوالے سے، چونکہ بچے مختلف عمر کے ہیں، مختلف مزاج کے ہیں، تو سمجھنے کا جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ بھی ان کا بڑوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، لیکن یہی عمر ہوتی ہے جب ہمیں انہیں عادت بھی ڈالنی، تو ہم کس طرح انہیں نماز کی طرف توجہ دلوائیں کہ ان کو شوق اور رغبت ہو نماز کے لیے؟ نماز کی طرف متوجہ کرنے کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز بچے کو پسند ہے، جی، اس کی جو اہمیت اور جو محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اس کے ذریعے سے بچے کو ایک دوسرے عمل کی محبت بھی پیدا کی جا سکتی، اس کے دل میں ڈالی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہے کہ بچہ اپنے کھلونوں سے یا اپنی چیزوں سے محبت کرتا ہے، جی، تو اسی محبت کو اس انداز سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ چیزیں ہیں، اسی طرح ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور جس نے یہ سارا کچھ ہمیں دیا ہے۔ جی، تو یہ جو نماز ہے یہ اصل میں اس سے محبت کا، لو کا ایک اظہار ہے کہ جو ہم اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے ہم کلام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی رغبت کے لیے ہم کوئی کھلونا یا کوئی تحفہ یا کوئی گفٹ یا کچھ یہ انداز بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں، جیسے بچوں کو ہم دیگر کاموں کے لیے ابھارتے ہیں، تیار کرتے ہیں، یعنی ریوارڈ جس کو ہم کہتے ہیں، انعام کہتے ہیں، اجر کہتے ہیں، جزا کہتے ہیں، وہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو خوف کا طریقہ ہے نا، یہ آج کے دور میں کم از کم نہیں چلتا، محبت کا طریقہ چلتا ہے۔ وہ میں نے ایک بات آپ سے شیئر کی تھی ایک دفعہ کہ یہ کہنا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آئیں ہم مل کر نماز پڑھیں تاکہ ہم دونوں جنت میں اکٹھے ہوں، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں، جس طرح دنیا میں ہیں اس طرح جنت میں ہم ساتھ ہوں۔ تو بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ہم ذرا طریقہ اور انداز اپنا مختلف ہم کر لیں تو پھر چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو یا بڑے سے بڑا کوئی ہو تو اس کو بات کہنے میں، سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔
ہمارے ہاں جو بالجبر کا طریقہ ہے نا، امپوز کرنے کا طریقہ، یہ بڑا خطرناک طریقہ ہے. شاید یہ شارٹ کٹ ہے اس لیے ہم اختیار کرتے ہیں کہ سختی کے ساتھ بات کہہ دی. اس کے مقابلے میں دوسرا کنونسنگ جو ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر وہ ہم اختیار کریں صرف بچوں کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ، تو وہ جو انداز ہے اس سے بڑی گہری اور بڑی دیر پا تبدیلی واقع ہوتی ہے. لیکن عمران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید شارٹ کٹ ہے. مجھے لگتا ہے یہ شارٹ کٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں انٹینشنلی یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، جیسے گالی دو گے تو اللہ تعالیٰ ماریں گے، نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، کسی دوسرے کو تنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ، مطلب وہ سزا والا جو عنصر ہے وہ ہم پہلے رکھتے ہیں، ریوارڈ والا عنصر تو ہم کبھی بچوں کے سامنے رکھتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ کسی دوسرے کو پانی پلائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے، تمہیں کوئی انسینٹیو دیں گے، کوئی چیز دیں گے، کوئی ٹرافی یا اس طرح سے. اب بچے کے لیے تو وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم اس کو ڈرا کے یہ کہیں گے. بات یہ ہے کہ اجتماعی ماحول جب آپ کا ایسا ہو نا، یعنی آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ خطیب صاحب کی گفتگو سنیں گے، جیسے بیگم کہہ رہی تھیں، تو خطیب صاحب کی گفتگو وہاں پر بھی آپ کو ایک خوف کا عنصر نظر آئے گا. بالکل. آپ اسکول میں جائیں گے وہاں پر بھی آپ کو خوف کا عنصر آپ کو نظر آئے گا. آپ بڑوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی، خوف اور یہ چیزیں. تو یہ آپ کا پورا جو ماحول ہے اصل میں اس کو بہتر کرنے کے، اس میں ریوائولزم کی ضرورت ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی. یہ اصل وجہ ہے. اگر رسول اللہ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی، وہاں تو محبت ہی ہمیں نظر آتی ہے. اب آپ بچوں کو دیکھ لیجئے کہ مدینے میں آپ داخل ہوتے ہیں تو بچے آپ کی سواری کو گھیر لیتے ہیں، کھانے میں بیٹھیں تو بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی گود میں کندھوں پہ ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے تو ہمیں تو یہ اختیار کرنا چاہیے. دین اور مذہب کے نام پر جو سختی اور جبر کا انداز ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح. عمران صاحب، ناظرین کی طرف سے سوال ہے مختصر، اس پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا. پوچھتے ہیں جی، میری بہن کو اس کے جو سابقہ شوہر ہے اس نے 2 سال پہلے تحریری طور پہ 1 طلاق دی تھی، اور اس وقت اس کے شوہر کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا. میری بہن نے عدت مکمل کی اور پھر ہم نے اس کی شادی کہیں اور کر دی. اب جو پہلا شوہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ طلاق ہوئی نہیں تھی. اس مسئلے کو میں کئی مرتبہ قرآن کی روشنی میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا طریقہ طلاق یہی ہے. یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے تو عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو عدت کے بعد اب وہ دونوں علیحدہ ہو گئے ہیں. ٹھیک. طلاق 1 واقع ہوئی ہے، اور اس 1 طلاق کے واقع ہونے کے بعد، عدت کے بعد، اب وہ عورت آزاد ہے جہاں چاہے وہ اپنا نکاح کرے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے ہاں 3 طلاقوں کا تصور ہے، یہ طلاق بدعی اس کو کہا گیا، یہ ناپسند طریقہ ہے طلاق دینے کا. اب ہماری سوسائٹی میں یہ ایسا رائج ہو چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے گا تو طلاق واقع ہوگی، یہ دونوں علیحدہ ہوں گے. اگر 1 دے گا، 2 دے گا تو علیحدگی نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقہ طلاق قرآن میں بیان کیا، اس میں بہت آسانیاں ہیں ہم لوگوں کے لیے. وہ یہ ہے کہ 1 طلاق دی، عدت میں اگر رجوع نہیں کیا تو دونوں میاں بیوی علیحدہ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر مثال کے طور پر عورت کسی جگہ نکاح نہیں کرتی، واپس اس مرد کے نکاح میں آنا چاہتی ہے، تو اب وہ نکاح کر کے نئے حق مہر کے ساتھ واپس اسی مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی. یہ سہولت ہو گئی، یعنی ایک طرح سے نیا نکاح ہوگا. نیا نہیں ہو گیا. پھر دوسری طلاق خدا نخواستہ کبھی کسی وقت دے دی، اب بھی اس مرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ عدت میں رجوع کر لے، یا عدت کے بعد پھر نکاح نئے حق مہر کے ساتھ پھر اس کو اپنی بیوی بنا لے. ہاں، تیسری مرتبہ جب وہ دیتا ہے اس کے بعد وہ حق کے رجوع بھی ختم ہو گیا. اب اس کے بعد دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی 3 سائیکل پورے ہو گئے، وہ ختم ہو گیا. اب یہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس لیے پہلی طلاق سے ہی عدت کے دوران رجوع ہے، یا اس کے بعد دونوں میں علیحدگی ہے، جہاں چاہے عورت اپنا نکاح کر سکتے. تو لہٰذا جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں طلاق دینے والے شوہر، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اور جو لڑکی نے فیصلہ کیا یا لڑکی کے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ عدت کے بعد اس کی شادی کر دی، وہ بالکل عین شریعت و دین ہے. وہ صحیح. عمران صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.